یہ موقع ہمیں کم ملتے ہیں اور کیوں آپ کو ہمیشہ موقع ملتا ہے؟ شکر ہے کہ یہاں پہ جمہوری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے. میم آغاز میں آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ اپ ان فرنٹ. میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر تقریر میری آفیشیل پیج میں کٹنگز ہوتی ہے. دا لا منسٹر از ہیئر فار پارلیمنٹری افیئرز. اس کے باوجود کہ اس سے کچھ ایکسپنج نہیں ہو جاتا چیئر کی طرف. پلیز کلیریفائی, آئی ایم کیوریس ٹو نو کہاں کٹ ہوتی ہے؟ جو ہماری آفیشلی جس ویب سائٹ پہ سینٹ کے تقاریر آتی ہیں وہاں پہ ہی, اور میں if the house wants تو میں اگلی دفعہ اس کو یہاں پہ لا کے دکھا بھی سکتا ہوں, جو بالکل آفیشیل ویب سائٹ پہ جہاں پہ ہماری سینٹ کی تمام کارروائی جہاں پہ پیش ہوتی ہے وہاں پہ میرے ہر تقریر میں جملے کاٹے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بنیادی حقوق کی ہماری اس پر ضرور آپ نے نظر دوڑانی اور جواب دینا ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگ سیاستدان رانا ثناء اللہ صاحب کو, اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ اچھی طرح بزرگ ہو گئے ہیں اب اور اب انشاءاللہ مزہ آئے گا. اتنا ہے کہ وہ کوئی بحث مباحثے والا تارڑ صاحب کو ایک اور دوست بھی مل گیا, ورنہ تارڑ صاحب اکیلے ہی لگے ہوتے تھے. نو ہارڈ فیلنگس ٹو ادرز, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. میڈم رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اور دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ انہوں نے جو بتایا بالکل صحیح بتایا کہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہے اور باقی چھوٹے بھائی ہیں. اور میرے خیال میں رانا صاحب بڑے بھائی اگر کچھ ظلم نہ کرے تو چھوٹے بھائی روئیں گے نہیں. کوئی ایسے خدا کے لیے کوئی نہیں روتا, خدا کے لیے کوئی نہیں چیختا. لیکن یہ جو بڑے بھائی نے جو کردار 14 اگست 1947 سے شروع کیا ہے اور ابھی تک ادا کر رہے ہیں, اور بدقسمتی میں وہ بڑا بھائی اگر کس پارٹی سے بھی ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو یا مسلم لیگ کا ہو, لیکن اگر پنجاب کا ہو تو ان کے منصوبے ایک ہی ہوتے ہیں, بلوچستان کے لیے, پختونخوا کے لیے, سندھ کے لیے. یہ نہیں کہ میں یہ بحث کو بحث بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن پنجاب کے کردار پہ اگر میں بات کرنا چاہوں کہ پنجاب نے کیا کیا ہے, کیا بھائی چارے کیے ہیں اور سندھی کو کتنا کریے, یہ تو زبردستی کی نکاح ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کب تک چلے گی, دیکھیں گے. لیکن جو کردار ہے اس میں ہر کوئی گھس جاتا ہے. اب جب ہم گلہ کرتے ہیں ادھر سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ پنجاب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گی, پنجاب کے بارے میں, پنجابی کے بارے میں کوئی غلط. ہم بھائی نہیں کرنا چاہتے, ہمارے بھائی ہیں یہ سارے پنجابی, ہمارے بھائی ہیں. لیکن خدا قسم اپنے بھائی بھی اپنے بچوں کا حق کھائے تو خلاف بولیں گے. تاریخ شروع کریں پھر بہت مسائل اٹھیں گے. خیر, پانی کی بات ہوئی, عوامی نیشنل پارٹی اور می ایز دا چیئرمین عوامی نیشنل پارٹی, دا پریزیڈنٹ عوامی نیشنل پارٹی, چھوٹے صوبوں کے تمام تر حقوق کے ساتھ اتنے ہی کھڑے ہیں جتنے 18ویں آئینی ترمیم کے اندر رہتے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. اب سر ہم ایک ساتھ بھی تھے. ایک دور تھا تارڑ صاحب, اس کو پی ڈی ایم بولا جاتا تھا, جس پی ڈی ایم سے پھر ہم اور پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا. یادداشت کے چھوٹی چھوٹی میموریز ہوتی ہیں, وہ نکالیں جو پھر ٹوٹیں گی تو پھر بات ہوگی. اس دور میں ہم آپ کے منہ سے بڑے اچھے نعرے سنتے تھے, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. آج وہ پہلا والا واو مکمل بے میں بدل چکا ہے, مکمل. اور اتنا بدل چکا ہے کہ آج اس بے کی خدمت کرنے میں باقاعدہ ایک سیاسی رجسٹرڈ پارٹی آئین کی مخالفت کر رہی ہے. کل کو آپ بولو گے کہ ایک زورورا کے اس نے آئین کی مخالفت کی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج آپ ان کرسیوں میں بیٹھ کے آئین کی مخالفت کر رہے ہو. کیا 18ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان مسلم لیگ کے دستخط ہے نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا معاہدہ
جو تمام تر پاکستان کی جماعتوں کے مابین ہوا جب تیسری اور چوتھی وزارت عظمیٰ کی لالچ تھی اور ان کاغذات پہ دستخط کر دیا، آج ان کاغذات سے منہ کیسے پھیر رہے ہو؟ آج پختونخوا کو بجلی کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ آج مجھے بتایا جائے آخری دفعہ NFC ایوارڈ کب ہوا ہے؟ اگر پتا ہو کہ NFC ایوارڈ کیا ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا، میڈم چیئر، ایون یو نو دا گڈ ریزن کہ وہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور اب ہم نے سنا ہے ایک ڈرامہ باز NFC ایوارڈ ہونے والا ہے جس میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فگرز ڈبڈ ہوں گے۔ کل کو آپ بولو گے کہ آئین سلب ہوا ہے، پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جن لوگوں کو آپ ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو، یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہوں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کاف لیگ والے ہیں، اس طرح، اور ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے، ووٹ کو عزت دو، ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا، اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی، اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی۔ پتہ نہیں تھا کہ جب آئینہ دیکھیں گے تو حافظ ہی حافظ ہوگا۔ آج کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی اسٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا، ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیزیں، یہ خرید لو۔ کس معاہدے کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے۔ This is, sorry to say, not democracy. The Minister of the Law Affairs is sitting there. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو آپ کو اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا، دنیا کو دکھا رہے ہو، دونوں کا معاہدہ کرایا گیا ہے، کیونکہ وی نو کہ پاکستان کے تھریٹس اور سعودی عرب کے تھریٹس کہاں سے پل ہو رہے ہیں۔ کیا ایک ہوشیار آدمی یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ آج آیا ہے، باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں، یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے۔ تارڑ صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے، میرے خیال میں I'm sorry to say لیکن the facts are a bit different. تو I request the government کہ the prime minister اور chief جب بھی واپس آئے، I don't know آئے ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن وہ جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اور یہ جو اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے، اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا، میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے۔ اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے گا۔ یاد رکھو میری یہ بات۔ اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہو،
لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو, اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے. میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے, اور یہ گورنمنٹ یا لا منسٹر مجھے بتا دے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد SIFC کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. مجھے پرویز انکل بتا دے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا SIFC ایک دفعہ پھر فائنینشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں. آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں. آپ کی پنجاب کی ایگریکلچر پالیسی وہی SIFC بنا رہا ہے. آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی SIFC کو ملا ہوا ہے. ریئر ارتھ منرلز وہی SIFC ڈیل کر رہے ہیں. آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میڈم میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں. اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا, اس کو شہید کیا گیا. یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے, انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے چیف جسٹس کے کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے. مجھے بتائیں یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب میں اگر ملوث نہیں ہو آپ کنکلوڈ کریں, میں ان کو جواب, میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں. جواب کا موقع میڈم دے دیں. بس اب آپ کنکلوڈ کریں. انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی. خیر ہے سر, ایک واقعہ تیرا کا واقعہ ہوا, مجھے 2 منٹ دے دو. تیرا کا واقعہ ہوا جی, تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا. اتنا پورشن ہو کے نہیں میڈم پھر کہاں ہوتا ہے. میں بار میڈم میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر, میں بار میں جب سے سینیٹر بنا ہوں میں جو چیزیں کویشچن وغیرہ دیتا ہوں وہ نہیں اٹھتے. ادھر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. پلیز ایک پارلیمانی جو بول رہے ہیں, دس از اے میٹر آف پبلک انٹرسٹ اینڈ آئی ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ. پلیز ریز اٹ سیپریٹلی. اب ان کو جواب کا لیٹ می دیس آل آر, یہ سب اگر میڈم میرے ریئر ارتھ منرلز کے بریف کیس اور تیرا کا انسیڈنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور دوسرا ایک آئینی کویسچن ہے. میری رولز اور پروسیجرز بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے بارہا مجھے حکم دیا ہے جواب دوں, مجھے 2 منٹ دیے جائیں. مجھے بات پوری کرنے دے, پھر دے دے. سینیٹر صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانی چاہیے, اور اس ایوان کے توسط سے مجھے وہ جواب دے لینے دیں. جو آپ جواب دینے دیں. آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. آپ 13 منٹ 2 منٹ مجھے بات اس سے پہلے صاحب اور کوئی نہیں بولا اتنا لمبا. کیوں تیرا پہ نہیں بولنے دے رہے؟ نہیں, آپ پھر ایک ایشو پہ رہے ہیں, ایک ایشو پہ رہے ہیں. آپ بول لیجئے گا تیرا پہ, اس پہ جواب دینے دیں. پنجاب میں ہوتا ہے تو پوری کاروائی بند ہوتی ہے. جواب کا حق دیجئے, بلوچستان میں جواب کا حق دیجئے سینیٹر صاحب. بات کا حق نہیں تو آپ نے کر لی نا, آپ ہر ایشو نہیں لپیٹ سکتے اس وقت. ہاں, آپ ہر ایشو کو نہیں, آپ 1 منٹ مغرب کی وقت نہیں, آپ ہر ایشو کو نہیں لپیٹ سکتے. دوسرے سارے لوگ بیٹھے ہیں, جب ان کو بھی موقع دیجئے. تھینک یو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्लीज़ आप फिर अलग बात कर लीजिएगा. आप एक साथ नहीं, आप आ जाए ना, अगले सेशन में भी आ जाइएगा एंड टॉक. आई एम श्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव स्टार्टेड विद दैट. नो, अब मैं रिकग्नाइज करना चाहती हूँ फॉर्मर सेनेटर सलीम ज़िया जो गैलरी में मौजूद हैं. आपका खैर मकदम करते हैं जी. गुड टू सी यू. सेनेटर आज़म नज़ीर तारिर, लॉ मिनिस्टर को जवाब का मौका दे. हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं आप. नहीं, आप सिर्फ ये आपने 4 पॉइंट्स उठाए हैं. आपने नहीं, आप हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, हमारे भाई हैं. नहीं सर, ये मैं आपसे खुद इस्तदा करूँगा. 13 मिनट सर माइक आपके पास रहा है. 13 आप कर ले बात जी, कर ले कोई बात. आए आप करें, लेकिन ये आप कर लें बात. आप पार्टी के सरबराह हैं, आपको तो आए करें, आके कर ले. मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये ना करें कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ. आपने हमें जमहूरियत सिखानी है, मैंने आपकी बातों का जवाब देना है. 18वीं तरमीम पे भी देना है, पाक सऊदिया मुआहदे पे भी देना है, फ़लस्तीन पे भी देना है, और लिख के आपकी बातें रखी हैं. आप भाई हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, हम हुकूमत में हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि आप सवाल. लेकिन मेरी सिर्फ ये इस्तदा है, ये ईवान भरा हुआ है, दोस्तों से सब बोलना चाहते हैं. मेरी बहन बोलना चाहती है, वो नहीं. आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस क्रॉस टॉक. हैव अ सीट और लीव प्लीज. रिज्यूम योर क्वेश्चंस. जी, आप दोनों क्रॉस टॉक कर रहे हैं. मैडम चेयरमैन, ओह गॉड से, बहुत लोग वेट कर रहे हैं. नहीं आप बैठ जाइए ना, आपको मौका मिलना चाहिए. आप सुनना नहीं चाहते? एमएल भाई प्लीज, आपको मैं नहीं कह रही हूँ, मैं दोनों को कह रही हूँ कि बैठ के एक दूसरे को सुन ले. नहीं, आप खुद आए हैं भाई, आइए. नहीं, ये कोई बात नहीं. मैं वैसे फिर यही कहूंगा एमएल वली साहब से, देखिए आप मुझसे सुन लें. आपको 13 मिनट दिए. नहीं, डोंट शाउट एट मी प्लीज, डोंट शाउट. नो, आई एम नॉट शाउटिंग एट यू. जी, मैं बड़ा एहतराम है एमएल वली साहब का, उनकी